بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ آج کی میں اس ویڈیو میں محرم الحرام کی فضیلت کو بیان کروں گا۔ محرم الحرام کی فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ جتنے بھی دوست میرے اس پیغام کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل اسلامک پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میرے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اسی دن سے جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم الحرام، نمبر 4 رجب المرجب۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے۔ اس اسلامی سن کا تقرر اور آغاز 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اور پھر یہ مہینہ اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے کی ابتدا یعنی 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، اور یہ مہینہ تاریخی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ اس بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ یقیناً محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ حضرت امام ابو بکر شبلی رحمہ اللہ محرم کا چاند نظر آتے ہی ہر رات 4 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور نماز کے بعد جملہ ثواب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا اور شہدائے کربلا کو یہ ثواب پیش کرتے تھے۔ امام ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا تو خواب میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو بکر شبلی، تم آج ہمیں نہیں بھولے،
قیامت کے دن ہم تمہیں نہیں بھولیں گے۔ میں اور میرے بڑے بھائی امام حسن کل بروز قیامت تمہاری سفارش کر کے تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کا ادب و احترام کرنے اور اس ماہ محرم کے روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔